یاد ہوگا کہ پاکستان میں احمدیہ فرقے کو 1974 میں مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پارلیمنٹ سے منظور کیے ہوئے قانون کے ذریعے غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ اب موجودہ حکومت نے پچھلے مہینے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کی روح سے پاکستان میں رہنے والے احمدیوں پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے کو مسلمان نہیں کہہ سکتے بلکہ اذان بھی نہیں دے سکتے اور نہیں ان کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا جا سکتا ہے۔ احمدیہ فرقے کے سربراہ مرزا طاہر احمد آج کل لندن میں ہیں اور بی بی سی کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے محمد غیور سے بات چیت کی، جنہوں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ حکومت پاکستان کے نئے آرڈیننس پر ان کا کیا رد عمل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ میں آ نہیں سکتی کہ اس قسم کے آرڈیننس کو لیگل ڈاکومنٹ یا قانون قرار دینا کس طرح ممکن ہے، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت اور اس قسم کی کھلی اور پھر ایک ایسا انقلابی واقعہ ہوا ہے اس نئے دور میں جس کا دنیا نے نوٹس نہیں لیا۔ اور تعجب ہے کہ ہیومن رائٹس کی خاطر آواز دینے والے ایک ایک آدمی کو سفرنگ ہو تو وہ شور مچا دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ پہلے سچائی نکلوانے کے لیے ٹارچر کرتے رہے ہیں لوگ، اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں لوگ، لیکن اب یہ ٹارچر ہے جھوٹ نکلوانے کے لیے، یعنی اس بات کی سزا دی جائے گی کہ تم سچ کیوں بول رہے ہو۔ میرا مذہب جو ہے وہ تو میں بہتر جانتا ہوں، اگر میں اپنے مذہب کو اسلام سمجھتا ہوں تو جب تک مجھے سمجھایا نہ جائے کہ تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے اور میں سمجھ نہ جاؤں، اگر میں کہوں گا کہ میں غیر مسلم ہوں تو جھوٹ بول رہا ہوں۔ لیکن یہ کہ آپ کریں گے کیا؟ ہم نے جو کیا ہے وہ تو وہی ہے جو مذہبی جماعت کو کرنا چاہیے، ہم ایک سیاسی جماعت تو نہیں ہیں، اور ہم پورا یقین رکھتے ہیں ایک زندہ خدا میں جس نے ہمیں پہلے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے، 100 سال سے ہم مظالم برداشت کر رہے ہیں اپنے ایمان کی خاطر اور نہیں ٹلے وہ بات سمجھنے سے اور یقین رکھنے سے جس پر ہم یقین رکھتے تھے۔ تو ہمارا رد عمل یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم خدا کی طرف جھکتے ہیں۔ چنانچہ اس آرڈیننس کے بعد ایک رد عمل تو یہ ہوا کہ ہر احمدی مسجد سے اس قدر گریہ ازاری کا شور بلند ہوا ہے کہ اذان کی کمی اس گریہ ازاری نے پوری کی۔ لیکن عملی طور پر اگر دیکھیے تو آپ نے مسجد میں اذان دینی بند کر دی ہے جی، مسجد کو مسجد کہنا بند کر دیا ہے۔ مسجد کہنا بند کر دیا اور بات ہے، مسجد پر مسجد لکھا ہونا یہ اور بات ہے۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں اور آپ کی سنت ہم نے پکڑنی ہے۔ آپ کے زمانے میں ایسا دور بھی آیا کہ بلند آواز سے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے تھے مسلمان، اور دار ارقم میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو عبادت نہیں چھوڑی، خدا کا نام بلند کرنا نہیں چھوڑا، مگر اس حد تک کہ وہ آواز پھیلے اس حد تک وہ بند کرنا پڑا۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا میں مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں تھی، صحن خانہ میں بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مسجد کو داخل ہو کر اندر شہید کیا گیا کہ صحن میں بھی تم مسجد بناتے ہو۔ یہ دور گزرے ہیں پہلے، یہ ایک نیا واقعہ پوری مذہب کی تاریخ میں، اور ہم نمونہ وہیں سے پکڑیں گے جو ہمارے بزرگ ہمارے مولا اور مرشد ہیں۔ لیکن یہ جو پاکستان میں خاص طور سے اور دنیا میں اور بہت سے ملکوں میں یہ جو اسلامائزیشن کا دور شروع ہوا ہے، کیا اس کا یہ رد عمل ہے، اس کا یہ ایک قدم کا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ بات نمایاں نظر آ رہی ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور جو نہایت خطرناک ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ چیز جس کو باہر کی دنیا کلاجی کہتی ہے، اسلام میں کوئی انسٹیٹیوشنلائز کلاجی نہیں ہے، یعنی ملائیت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن اس کو وہ زور پکڑتی ہے۔ پھر جب سرٹیفکیٹ اسلام کے خدا کی بجائے ملا سے لینے پڑیں گے تو اس کی طاقت ابھرے گی، اور وہ طاقت ایک منفی صورت میں استعمال ہوتی ہے اسٹیٹ کے اندر، جس کے نتیجے میں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے اسلام کے خلاف۔ جب اسلام کے نام پر ایک ملائیت کا عروج ملے گا تو بظاہر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کمیونزم کے خلاف ہمیں ایک انسٹرومنٹ، ایک ذریعہ مل جائے گا، بدنامی اسلام کی اور فائدہ امریکہ کو۔ ہماری ایک حیثیت ہے صرف خیالی مذہبی لوگوں کی نہیں بلکہ حقیقی، جو خدا پر زندہ یقین رکھتے ہیں اور دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، اور ہر ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑھایا ہے پہلے سے۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے دنیا میں کوئی شخص بدل نہیں سکتا، اس لیے ہمیں کامل یقین ہے کہ آئندہ بھی یہی ہوگا۔
جہاں تک سپریشن دباؤ کا تعلق ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ جب کسی زندہ قوم کو دبایا جاتا ہے وہ ابھرتی ہے. یہ جب سے نئے قانون پہ عمل درآمد شروع ہوا ہے کوئی اطلاعات ایسی ہیں کہ تعداد آپ کی گھٹی ہو، لوگ ان میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوا، یہ ناممکن ہے. ہر ایسے اقدام کے بعد غیر معمولی تعداد بڑھی ہے. چنانچہ 74 کے بعد سب سے بڑی تکلیف تو یہ تھی بعض مخالفین کو کہ ہم نے ناٹ مسلم کہہ دیا، غیر مسلم قرار دے دیا، اور اتنی اونچی دیوار کو پھلانگ کے لوگ احمدیت میں پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں. یہ اگر فکر نہ ہوتی ان کو تو اس اقدام کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اصل بات ان کا یہ اقدام ثابت کر رہا ہے کہ ہر روک کے بعد ہم زیادہ قوت کے ساتھ پھیلے ہیں. اچھا، یہ 74 میں سب سے پہلے یہ آپ کو آپ کے فرقے کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور اس وقت آرڈیننس جاری کیا حکومت نے. اس وقت یہ پارلیمنٹ کی کارروائی تھی، پارلیمنٹ سے منظور کیا، جیسے کہنا چاہیے کہ یہ عوام کا فیصلہ تھا اور وہ پارلیمنٹ منتخب تھی. تو آپ اب جو آپ کے پر الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ عوام کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ مذہب عوام بناتے ہیں یا خدا بناتا ہے؟ یہ بنیادی سوال پہلے حل ہونا چاہیے. اگر مذہب میں عوام کے فیصلے چلیں تو دنیا کا ہر نبی اپنے وقت میں جھوٹا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ عوام کی ہر نبی کے وقت عوام کی اکثریت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، اس لیے بالکل بے معنی اور لغو بات ہے. دوسرے یہ کہ عوام کو یہ حق تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھیں اور اپنے قانون میں لکھ دیں، لیکن یہ کیسے حق ہو سکتا ہے کہ کسی سے یہ حق چھین لیں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے؟ یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. یعنی اگر کوئی کسی کو کتا کہہ دے تو آپ کہہ دیں کہ حق ہے اس کو کہہ دے کتا، لیکن اس کے بعد اس کو یہ کہیں کہ تم کتوں کی طرح زندگی بسر کرو، یہ کیسے حق مل گیا؟ یا ساتھ کہیں کہ بھونکو بھی اب، تو وہ تو نہیں بھونکے گا انسان. اس لیے عوام کا حق اپنی جگہ ہے اور فرد کا حق اپنی جگہ ہے، اور ان دونوں کی حدیں ہیں جن کو قرآن بھی قائم کرتا ہے. ہر دنیا کا مذہب اور ہر انسانیت کی بنیادی قدریں ان کو ان کی حفاظت کرتی ہیں. اچھا، آپ کے فرقے پہ یہ بھی مرزا صاحب الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ فوج میں اپنے جڑیں بنا رہے ہیں اور بیوروکریسی میں جڑیں بنا رہے ہیں اور اس طرح سے پاکستان کی بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس سے بڑا جھوٹا الزام تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کی جو جنگیں ہوئی ہیں پچھلی، ان میں جو جنگ کے ہیرو یہ موجودہ فوجی حکومت اس کا انکار نہیں کر سکتی. رن کچھ میں بریگیڈیئر افتخار تھے، وہ احمدی تھے، اور ادھر چھم جوڑیاں سیکشن میں جنرل ملک تھے اختر، وہ احمدی تھے. چونڈا کا ہیرو آج بھی زندہ ہے ملک عبدالعلی، جنرل عبدالعلی، وہ احمدی، اور ممتاز فاضل کا سیکٹر میں تھے غالباً، وہ احمدی. تو جو نمایاں ہیں دفاع کے واقعات ان میں احمدی وابستہ ہیں، اور کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ احمدی نے نعوذ باللہ من ذالک پاکستان سے بے وفائی کی. پاکستان تحریک میں احمدی سب سے اول صف پہ تھے، اور کبھی قائد اعظم آخر ان کا علم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اس وقت احمدیوں کو کیوں منہ لگایا، کیوں ظفر اللہ خان صاحب کو وزیر بنایا، اس لیے جانتے تھے. اور وہ جو ہمارے دشمن تھے، یعنی جو دشمن ہیں اور پاکستان کے دشمن تھے، اب وہ صف اول کے شہری ہیں اور ہم ایک تھرڈ ریٹ شہریوں میں تبدیل کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو زمانے میں چلتی رہتی ہے سیاسی چالیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، صرف آپ کی جیسے آپ نے فرمایا پاکستان ہی میں آپ کا فرقہ نہیں ہے، پاکستان سے باہر بڑی تعداد ہے، ان میں مسلمان ملکوں بھی ہوں گے؟ جی، مگر کم. تو ان مسلمان ملکوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ مسلمان ملکوں کا رویہ جو ہے اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے جو علماء ہیں وہ بذات خود نہایت شریف لوگ ہیں، اور وہ اس قسم کا ملا نہیں ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان اور ہندوستان سے ایک خاص قسم کے علماء نے جا کر ان کو یک طرفہ اتنا زہرناک کر دیا ہے کہ ہمیں چونکہ جواب کا موقع نہیں اور وہ یک طرفہ باتیں سنتے ہیں، اس لیے رفتہ رفتہ ان میں منافرت بڑھتی چلی گئی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. مذہب میں تو یہ اہمیت ہے کہ اللہ کیا سمجھتا ہے، جس کے حضور جان دینی ہے. خدا کے دربار میں تو کوئی مولوی نہیں بیٹھا ہوگا فتویٰ دینے کے لیے کہ میں اس کو یہ سمجھتا تھا.